کرنا ہے. اگر آپ صرف پیٹ تک ہی محدود رکھیں گے نا تو پھر ہو سکتا ہے کہ کل کلاں کو پھر آپ کو بھی یہ کہنا پڑ جائے کہ میرا بچہ میری عزت نہیں کرتا, میری بیٹی میری عزت نہیں کرتی, میری بیٹی مجھے باتیں کرتی ہے. اب اس ساری بیس کے پیچھے اگر جا کے دیکھیں نا, بیس کی بیس دیکھیں تو جناب محترم وہ بچے جن والدین کو یہ شکوہ ہے کہ میرا بیٹا میری بیٹی مجھ سے میرے ساتھ بدتمیزی سے بات کرتے ہیں, تو یہ وہ والدین ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے بڑوں کے سامنے بدتمیزی سے بات کی ہوتی ہے اپنے بچوں کے سامنے. اب بچہ کیا دیکھتا ہے, وہ کہتا ہے میرا ابو اپنے ابو کے ساتھ ایسے بات کرتا ہے, یہ تو میرے ابو نے تو دادا جی تھے تو کچھ بھی نہیں بات کی. اب بچہ نوٹ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے جب میں ابو جی سے کروں گا تو ابو جی نے کیا کرنا ہے, کیونکہ انہوں نے ابو سے کی تھی نا اپنے سے, تو انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو جناب محترم جیسا آپ کریں گے ویسا آپ بھریں گے. اگر آج آپ نے رسپیکٹ سکھائی ہوتی, مین کہ جب ہوا اس کی بنیاد میں احترام رکھا ہوتا, تو آج یہ نوبت نہیں آنی تھی کہ آپ کو کہنا پڑنا تھا کہ یار میں بک روتا ہوں اپنے ان بچوں کی وجہ سے, مجھ کو تکلیف ہوتی ہے, میں درد میں ہوں, میرا جینا حرام ہوا پڑا ہے. تو مبارک ہو آپ کے اس جینا جو مشکل ہوا پڑا ہے اس میں آپ کا اپنا ہاتھ ہے, کیونکہ آپ ہیں تو آپ کے مسائل ہیں, آپ ہیں تو آپ کی خوشیاں ہیں. اب آپ اپنی تقدیر کے کاتب ہیں, آپ اپنی تقدیر کو لکھ سکتے ہیں سٹرگل سے, محنت سے, شعور سے, نالج سے, وزڈم سے, اچھے لوگوں کی کمپنی سے. جب آپ نے ان سب کو اگنور کرنا ہے تو پھر جو ہو رہا ہے وہ ہونا ہے. آپ مجبور نہیں ہیں اور آپ مجبور بھی ہیں. اللہ نے شعور کی دولت سے نواز رکھا ہے, اگر آپ اس کو مس یوز کریں گے تو آپ مجبور ہیں, اور اگر آپ مس یوز نہیں کرتے, آپ کسی کی بات کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر آپ مجبور نہیں ہیں. اب جو ہوا سو ہوا, آج ہی سے یہ پکا ارادہ کیجئے کہ میں نے اپنے بچوں کے سامنے, میں نے اپنی بیوی سے نہیں لڑنا, میں نے اپنی امی سے نہیں لڑنا, میں نے اپنے بچوں کی موجودگی میں اپنے محلے, گلی, بار, دائیں بائیں کسی آئے گئے سے میں نے نہیں لڑنا. اگر لڑنا محال ہی ہو, بولنا آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی بولنا پڑ گیا ہے, تو خدارا بچوں کو اس سسٹم سے دور رکھیں. یہ جو فیملی پولیٹیکل سین ہوتا ہے نا, بچوں کو خدارا اس سے دور رکھیں. اگر آپ اپنے بچوں کو فیملی پولیٹکس کے اندر ڈال دیں گے نا تو کل کلاں کو یہی آپ کے گردن میں پٹا ڈالیں گے, یہی پٹکا ڈال کے کہیں گے کہ ابا بات کر, اب بات کر. کیوں بھئی آپ نے ان کے سامنے سیاست کی تھی نا. انسان کا بچہ اتنا شارپ مائنڈڈ ہوتا ہے کہ آپ اس کے سامنے جو بھی کریں گے وہ اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرے گا. اور اگر آپ ہمیشہ لڑنے کی پریکٹس کرتے ہیں, لڑنے کی جناب آپ نے انوائرمنٹ بنا رکھا ہے, تو وہ بھی وہی کرے گا جو وہ دیکھ رہے ہیں. اب کرنے والا پہلا کام ہے کہ آج ہی سے پکا ارادہ کیجئے کہ آپ اپنے بچے کے سامنے کسی کی بدخوئی نہیں کریں گے, کسی کی غیبت نہیں کریں گے, کسی کے بارے میں ایسی بات نہیں کریں گے کہ اگر وہ بات اس کے منہ پہ کیجئے تو وہ آپ کو بھی برا لگے اور اس کو بھی برا لگے. جب آپ بچوں کے پاس بیٹھ کے اپنے دادی دادا, نانی نانا, چاچے دادے, وہ جو مین کے جتنے بھی ریلیشن آتے ہیں, جب آپ یہ کریں گے, چاہے آپ کے بچے بالغ ہو چکے ہیں, چاہے آپ کے بچے جوان ہیں, آپ باتیں ان کے سامنے خلاف کرتے ہیں اپنے ریلیٹیوز کے, اپنے نیبرز کے دائیں بائیں, تو پھر آپ تیار رہیے. میں نے اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے, میرے ایک کنسلٹنٹ کے پاس کیسز آتے رہتے ہیں, میں حیران ہوتا ہوں, اور پھر مجھے فوراً سمجھ آ جاتی ہے کہ جناب محترم نے کہیں نہ کہیں پہ نیچر کے لا کو توڑا ہے. اب جب نیچر کا لا ان کو توڑا تو اب ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. نیچر کے لا کی چیخ نکلوائی اور پھر اپنی چیخیں نکلی, ادھر ایک دفعہ نکلی, ادھر بار بار نکلیں گی, اور ساری زندگی نکلیں گی. ابھی توبہ کیجیے اپنے بچوں کے سامنے, کبھی کسی کے واٹ مت لگائیے. اور ہمیشہ اب اعتراض ہو سکتا ہے, شکوہ ہو سکتا ہے, 100 مسائل ہوتے ہیں, نہیں بندے سے برداشت ہوتی, تو بچوں کے سامنے بندے کو پازیٹیو شو کریں. بچوں کو اگر آپ بات کرتے ہیں, آپ غصے کا اظہار کریں اور بچہ آپ کے ساتھ لقمہ دے رہا ہے, جی ابو جی وہ ہیں ہی ایسے, یہ آپ نہیں بیٹا آپ کا معاملہ, پلیز آپ ایک سائڈ پہ رہیں, بیٹا آپ کا پرابلم نہیں ہے, بیٹا آپ خوش رہیں. اور اگر آپ بچوں کو اس سیاست کے اندر ڈال دیں گے تو بچے نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جائیں گے. جو سب سے بڑا فالٹ آئے گا بیٹا ان کے اوپر, جو سب سے بڑا مسئلہ بنے گا وہ یہ بنے گا کہ ان کو نفسیات کا مسئلہ ہو سکتا ہے, اور کئی ایسے پرابلمز ہیں جو اس کا حصہ بن سکتے ہیں. خدا رہا بچوں کو اس سیاست سے دور رکھیے, اس لعنت سے دور رکھیے. لیکن اگر آپ کا جینا حرام ہوا پڑا ہے تو ان بیچارے چھوٹوں کا کیا قصور ہے, آپ اپنا بھگتے ہیں نا, جو آپ نے کیا وہ ہو رہا ہے. اب آپ اس وائرس کو, اس نزلے کو, زکام کو اپنے بچوں کے اوپر کیوں ڈال رہے ہیں؟ اپنے بچوں کو اس سے دور رکھیں. اور دوسرا پوائنٹ جو موسٹ امپورٹنٹ ہے, اپنے بچوں کو مذہب کی تعلیم دیں, اسلام کے کلوز کریں, اسلام سے بچوں کو ٹچ رکھیں.
انشاءاللہ پھر بھی آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اور میں اس کو، کیونکہ یہ بہت لمبا لیکچر ہے، میں نے بولا بھی تھا، لیکن میں آپ کو سمری دے رہا ہوں، میں ایکسپلین نہیں پوائنٹس کو کر رہا، صرف تھوڑی تھوڑی آپ کے سامنے سمری رکھ رہا ہوں۔ اور تھرڈ اور لاسٹ پہ اتنا کہوں گا کہ خدا را وہ ریلیشن جو آپ نے کوشش سے حاصل نہیں کیے، ان کو آپ اگر توڑنا چاہیں تو توڑ سکتے ہیں، ان سے دور جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، جان چھڑانا چاہیں تو چھڑا سکتے ہیں، کٹ آف کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں، اٹس اوکے۔ لیکن وہ ریلیشن جن کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کوشش نہیں کرنی پڑی، وہ ریلیشن جو اللہ کریم نے آپ کو پیدا ہونے کے ساتھ ہی دے دیے تھے، مین کہ آپ کے ابو کا، امی کا، ماموں کا، چاچو کا، تائی کا، خالہ کا، مین کہ یہ جو آپ کے کلوز بلڈ ریلیشنز ہیں، آپ ان کو چھوڑ نہیں سکتے، آپ ان سے دور ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے قرآن نے بھی کہا کہ بھئی آپ ان کو، اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ جو آپ کے قریبی ہیں نا، جو خونی رشتہ دار ہیں، ان کا حیا کرو، ان کا احترام کرو، حسن سلوک کرو۔ اب اللہ کے نبی نے بھی تو قطع تلقی ہو جاتی ہے، اس سے بھی آپ نے منع فرمایا ہے کہ بالکل کٹ آف نہیں کرنا، کن کو؟ ان کو، کسی اور کی بات نہیں ہو رہی۔ اب کائنڈلی پلیز، اگر آپ نے کسی سے بدلہ لینا ہے، آپ کا کوئی ایسی تکلیف، کوئی ایسا مسئلہ جو ناقابل برداشت ہے، ایسا دکھ جو آپ برداشت نہیں کر سکتے، اللہ کے واسطے آپ اس کو برداشت کر دیں، اور ہو سکے تو معاف کر دیں۔ دیکھیں مرشد کریم قبلہ واصف صاحب کے بیان پہ آپ کی کوٹیشن پہ بات ختم کرتا ہوں کہ جس نے انتقام لینا ہوتا ہے اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں، اور جو معاف کر دیتا ہے اللہ کریم اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اگر آج آپ اللہ کے بندے کو یہ سمجھ کے معاف کریں گے کہ تو نے جو بھی کیا سو کیا، تجھے اپنے میں مالک کے نام پہ معاف کرتا ہوں، پھر میرا مالک آپ کو بھی معاف کر دے گا، یہ کہہ کے کہ تم نے میرے بندوں کے ساتھ جو بھی کیا سو تو نے کیا، میں آج تجھے اس لیے معاف کرتا ہوں کہ تو نے میرے بندے کو معاف کر دیا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اور اگر آپ ہمیشہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو خدا را اپنے بچوں کی اچھی تربیت کیجیے، اپنے بچوں کو فیملی